اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 54 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے مکہ مکرمہ سے کربلا مقدسہ تک کی منازل کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ آج سے ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ چوتھا مرحلہ اس نام سے عبارت ہے اور چوتھے مرحلے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کربلا داخلے سے لے کے امام عالی مقام کی شہادت عظمیٰ تک کے واقعات کو تجزیے اور تحلیل کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ البتہ چوتھے مرحلے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ 3 اہم ترین نکات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے زمین کربلا کے کون کون سے نام ہیں۔ نمبر 2، زمین کربلا کی کیا فضیلت ہے۔ نمبر 3، کون کون سے انبیاء زمین کربلا سے گزرے اور انہیں کن مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک پہلے نقطے کا تعلق ہے کہ زمین کربلا کے علاوہ کوئی اور بھی نام ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو وہ کتنے ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں یہاں پہ زمین کربلا کے 10 نام ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نام الطف یا الطفوف ہے۔ لغت میں اگر دیکھا جائے تو طف کا معنی یہ ہے کہ عراق کے دیہات کی جانب عربوں کی بلند زمین کو طف کہا جاتا ہے۔ پس کوفہ کی جانب خشکی کے رستے میں ایک زمین آتی ہے جسے طف کہا جاتا ہے، اور اسی زمین میں فرزند فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ ایک نام ہے، اور اس زمین میں بہت سارے چشمے بھی تھے اس وقت، اور اسی وجہ سے اس کو الطف یا الطفوف بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام نینوا ہے۔ کوفہ کی اطراف میں واقع دیہات جسے نینوا کہا جاتا ہے، یہ وہی زمین ہے جہاں پہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور طبری نے بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کی طرف منازل کو طے کر رہے تھے اور نینوا سے پہلے والی منزل قصر بنی مقاتل کی منزل سے نکلے تو وہاں سے نکل کے امام عالی مقام نینوا پہنچے۔ تیسرا نام النواویس ہے۔ النواویس ناؤوس کی جمع ہے جس کا معنی قبر ہے، اور یہاں پہ چونکہ اسلام سے پہلے مسیحوں کے قبرستان تھے، اس وجہ سے اس جگہ کو النواویس کہا جاتا ہے۔ اور امام عالی مقام نے مکہ سے نکلتے وقت جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں امام علیہ السلام نے اس نام کا تذکرہ کچھ یوں کیا: گویا میں دیکھ رہا ہوں کربلا اور نواویس کے درمیان صحرائی بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا نام النواویس ہے۔ چوتھا نام الغاضریہ ہے۔ یہ جگہ کوفہ کے گرد و نواح میں کربلا کے قریب ایک دیہات میں واقع ہے، اور بنو اسد کے ایک قبیلے غاضرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اسے غاضریہ کہا جاتا ہے۔ اور البتہ یہ جو غاضریہ ہے، یہ جگہ اسلام سے پہلے موجود نہیں تھی، یعنی اس نام سے موجود پہلے نہیں تھی۔ صدر اسلام میں جب قبیلہ بنی اسد یہاں پہ منتقل ہوا تو ان کے اس جگہ پہ منتقل ہونے کے بعد اس جگہ کو غاضریہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور یہ زمین
کربلا سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے اوپر واقع ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کربلا پہنچنے کے بعد اہل غازریہ سے یہ زمین خریدی تھی، جس کی تفصیل ہم بعد میں اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پانچواں نام اس زمین کا عمورہ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ درج کیا ہے کہ امام حسین نے شہادت سے پہلے اپنے اصحاب کو یہ کہا تھا، ان رسول اللہ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یا بنی انک ستساق الی العراق، اے میرے بیٹے تمہیں مجبوراً اور زبردستی عراق کی طرف جانے پہ مجبور کیا جائے گا۔ وہی ارض قد التقى بها النبیون واوصیاء النبیین، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ تمام انبیاء آئے ہیں اور تمام انبیاء کے اوصیاء بھی یہاں پہ اترے ہیں۔ وہی ارض تدعى عمورہ، اور یہ وہ زمین ہے کہ جسے عمورہ کہا جاتا ہے، عین کے ساتھ عمورہ۔ وَإِنَّكَ سَتُسْتَشْهَدُ بِهَا، اور اس زمین میں آپ کی شہادت رونما ہوگی۔ یہ وہ نام ہے پانچواں کہ جسے عمورہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ارض بابل ہے، یعنی بابل کی زمین ہے۔ ابن عساکر نے یہ روایت لکھی ہے کہ عمرہ بن عبد الرحمن نے جب یہ جانا کہ امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینے کے لیے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس خاتون کو یہ پتہ تھا کہ اہل کوفہ دھوکہ کریں گے، چونکہ روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت منتشر تھیں مسلمانوں کے درمیان کہ کربلا میں ان کا نواسہ مارا جائے گا۔ جب اس خاتون کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، تو اس نے امام علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا اور کہا کہ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، یقتل حسین بارض بابل، کہ میرا بیٹا حسین، میرا لخت جگر حسین بابل کی زمین پہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس زمین کے ناموں میں سے ساتواں نام شط فرات ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب اس زمین کے اوپر پہنچے، جب امام صفین کی طرف جا رہے تھے جنگ صفین کے لیے، اور اس مقام پہ پہنچے تو ندا دے کے 2 بار یہ جملہ کہا، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے امام حسین، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ فقلت ماذا ابا عبداللہ، تو جو امام علیہ السلام کا ساتھی تھا اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ہے؟ فقالت دخلت علی النبی وعیناہ تفیضان، امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ قلت یا رسول اللہ ما لعینیک تفیضان، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں؟ اغضبک احد، کیا کسی نے آپ کو غضب دیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میری مجلس سے اٹھ کے گیا ہے، میرے پاس سے گیا ہے، اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ امام حسین علیہ السلام کو شط فرات پہ قتل کیا جائے گا۔ فلم املک عینی انفاضتا، اور میری آنکھیں میرے قابو میں نہ رہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن کے گریہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئیں۔ اس زمین کے ناموں میں سے ایک نام ارض عراق ہے۔ روایت میں ہے کہ جسے انس بن الحارث نے بیان کیا ہے کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان ابنی ھذا یقتل بارض العراق، میرا یہ بیٹا حسین سرزمین عراق پہ، عراق کی زمین میں
قتل کر دیا جائے گا۔ فمن ادرکہ فلینصرہ، جو بھی اس کے زمانے کو درک کرے گا، جو بھی اس وقت موجود ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ اس زمین کے ناموں میں سے ایک نام ظاہر کوفہ ہے۔ حارث الاعور سے روایت ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بِأَبِي وَأُمِّي الحسین، میرے ماں باپ حسین کے اوپر قربان ہو جائیں۔ کتنا عزیز ہے حسین اپنے باپ کو کہ امیر المومنین جیسا امام بھی اپنے ماں باپ کو حسین پہ فدا ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، میرے ماں باپ حسین پہ قربان جائیں۔ کون سا حسین؟ المقتول بظہر الکوفہ، وہ حسین کہ جو پشت کوفہ پہ، کوفہ کے اطراف میں جو جگہ ہے یعنی کربلا، وہاں پہ جسے قتل کر دیا جائے گا۔ واللہ کأنی انظر الی الوحوش مادتا اعناقها علی قبرہ من انواع الوحوش، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے وحوش، مختلف قسم کے حیوانات امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اپنی گردنیں بڑھائے ہوئے ہیں۔ یبکونہ ویرثونہ لیلا حتی الصباح، صبح تک وہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کر کے روتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ امام امیر المومنین نے یہاں پہ اس روایت سے جو سمجھ آتا ہے کہ کربلا کو ظہر کوفہ یعنی کوفہ کے اطراف اور کوفہ کی پشت کے لفظ کے ساتھ اور اس نام سے یاد کیا ہے۔ آخری نام کربلا کی زمین کا الحائر ہے۔ الحائر ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جس میں بارش کا پانی بلندی سے کسی نشیب والی زمین، کسی نیچے زمین کی طرف جو ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے۔ حائر اور الحیر یہ حیرت سے ہے، چونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر نیچے سے واپس اوپر کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو پانی اس حیرت میں رہتا ہے اوپر جائے یا نیچے جائے۔ اسی وجہ سے سن 236 ہجری میں متوکل ملعون نے جب امام حسین عالی مقام کی قبر کو نیست و نابود کرنے کے لیے بلندی سے نیچے کی طرف پانی چھوڑا تھا، تو پانی اس شش و پنج میں تھا اور اس حیرانگی میں تھا کہ اوپر جائے یا نیچے جائے۔ پانی کو جب وہ اوپر سے نیچے چھوڑتے تھے تو پانی واپس اوپر کی طرف پلٹ آتا تھا، بس اس وجہ سے اس جگہ کو یعنی جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے اس کو الحائر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے روایت میں لفظ حائر امام صادق علیہ السلام کی زبانی اس وقت وارد ہوا جب امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تعلیم دی کہ کس طرح آپ نے زیارت کرنی ہے۔ زیارت کے آداب بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اذا اتیت قبر الحسین، جب تم سید الشہداء کی قبر کے پاس پہنچو، زیارت کے لیے کربلا جاؤ، فأت الفرات، تو پہلے فرات جاؤ، فاغتسل بحیال قبرہ وتوجہ الیہ، تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کے بالمقابل تم زیارت کا غسل کرو اور پھر قبر مبارک کی طرف چلو۔ وعلیک السکینۃ والوقار، اور جب تم قبر مبارک کی طرف جا رہے ہو تو تمہارے چلنے میں سکینہ اور وقار ہو، سکون کی حالت میں اور وقار کی حالت میں تم امام کی قبر کی طرف جاؤ۔ حتی تدخل الحائر من جانبہ الشرقی، حائر کی مشرقی جانب سے تم امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی طرف جاؤ۔ وَقُلْ حِينَ تَدْخُلَهُ، اور جب تم قبر مبارک کے پاس پہنچو اور داخل ہو تو یہ زیارت پڑھو جو امام علیہ السلام نے بعد میں تعلیم دی ہے۔ تو یہ لفظ الحائر سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی زبانی یہ کلمہ وارد ہوا، اور امام صادق علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اذا دخلت الحائر فقل، جب تم حائر یعنی وہ جگہ پہ جہاں پہ سید الشہداء کی قبر ہے وہاں پہنچ جاؤ تو یہ زیارت کہو۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ اس جگہ کو شامل تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے ارد گرد کی جگہ ہے، جو ارد گرد کی جگہ قریب قریب ہے اسے حائر کہا جاتا تھا۔
لیکن رفتہ رفتہ اس کلمے کا استعمال وسیع ہوتا گیا اور پھر سرزمین کربلا پوری کو الحائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں شمار فرمائے اور ان کے ساتھیوں میں سے شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔